اچھا مولانا، مغرب کا یہ تصور ہے کہ عورت اور مرد دونوں کو برابر کے حقوق دینے چاہیے، جبکہ اسلام میں عورت کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے۔ کیا یہ عورت پر ظلم نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس کو صرف سوال کی حد تک جتنا آپ نے پوچھا ہے اس کو اسی طور پر دیکھا جائے تو پھر یقینی طور پر ہمیں یہ اعتراض لگتا ہے اور یہ ہمیں ظلم معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو حقائق کے تناظر میں دیکھا جائے کہ مغرب عورت کو کون کون سے حقوق کی برابری کے دعوے کرتا ہے، اور اسلام کے جس حکم پر اعتراض کیا گیا کہ اسلام عورتوں کو آدھا حصہ دیتا ہے، تو یعنی مرد سے آدھا حصہ دیا تو اس کے اوپر ظلم ہے۔ تو اگر اس کو ہم تھوڑا سا کھولیں اور حقائق کو دیکھیں تو پھر ہمیں یہ بالکل اعتراض، بلکہ ہمیں یوں لگے گا کہ مغرب تو عورت پر ظلم کر رہا ہے، جبکہ اسلام نے عورت کے ساتھ بڑا ہی زبردست اور بہترین معاملہ فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا خالق ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسانوں کے حق میں، مرد کے حق میں کون سے احکامات بہتر ہیں، عورتوں کے حق میں کون سے احکامات بہتر ہیں۔ جبکہ اہل مغرب اپنی عقل سے سوچتے ہیں، اپنے دماغ سے سوچ کر لوگوں کو حقوق کی بات کرتے ہیں، تو انسان کی بنائی ہوئی قانون میں انسان کی جو عقل کے مطابق ہوتے ہیں، انسان اپنی عقل سے سوچ کر کرتا ہے، اس میں لامحالہ کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، اگر اسلام عورت کو وراثت میں آدھا حصہ دیتا ہے تو صرف یہ ادھوری بات ہے۔ اس کے ساتھ اگر یہ باتیں ایڈ کر دی جائیں کہ عورت کسی بھی صورت میں ہو، اسلام اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ مثال کے طور پر عورت اگر بیٹی ہے تو اس کے باپ کے، اس کے والد کے ذمہ ہے کہ اس کے خرچ کو برداشت کرے۔ اگر وہ ماں ہے تو بیٹوں کے ذمہ ہے، اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری میں ہے، اگر وہ بیوہ ہے تو گھر کا جو بھی مرد ہوگا، والد ہوگا یا بھائی ہوگا، کوئی بھی بڑا ہوگا، تو وہ اس کی ذمہ داری کے اندر آتی ہے۔ اور اگر بالفرض کسی عورت کا کوئی بھی موجود نہیں ہے مردوں میں سے، تو پھر جو حکومت کا بیت المال ہے مسلمانوں کا، یعنی حکمران کی اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسی عورت کا خیال کیا جائے، اس کی ضروریات کا لحاظ کیا جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، یعنی اس کے وظیفے کو مقرر کیا جائے۔ تو دیکھیں، عورت کے ساتھ اسلام کوئی ذمہ داری بھی نہیں ڈالتا، ساری کی ساری ذمہ داریاں اسلام نے مرد کے اوپر ڈالی ہیں کہ وہ کما کر کے لائے گا، وہ بیوی کا بھی خیال رکھے گا، اگر اس کی والدہ ہے اس کا خیال رکھے گا، اگر اس کی بہنیں ہیں ان کا خیال رکھے گا، اسی طرح اس کی بیٹی ہے اس کا بھی خیال رکھے گا، اسی طرح ان کی جو ہے نا علاج معالجے کا خرچہ اٹھائے گا، ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھائے گا، اور ان کی دیگر جتنی ضروریات ہیں، نان ہے، نفقہ ہے، رہن سہن کی جو چیزیں ہیں، گھر خریدنا ہے تو مرد کے ذمے ہے، پلاٹ خریدنا ہے تو مرد کے ذمے ہے، باہر دنیا کے اندر دوڑ دھوپ کر کے پیسہ کما کر کے لانا ہے تو مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت پر تو حتیٰ کہ اسلام نے اتنی بھی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ اگر ایک عورت، اس کا بچہ مرد کا پیدا ہوا ہے ایک عورت سے، تو وہ اس کے اوپر اتنی بھی ذمہ داری نہیں ڈالتا کہ اگر عورت انکار کر دے کہ میں آپ کے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، تو مرد جو ہے نا اس عورت کے لیے باہر سے کسی کا انتظام کرے گا اور پیسوں پر جو ہے نا اجرت پر رکھے گا، اس کو تنخواہ دے گا جو اس کو دودھ پلائے، اس کے بچے کو بھی۔ تو اسلام تو عورت پر اتنی بھی ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ پھر اس کے ساتھ اگر آگے دیکھیں کہ جو مرد، عورت جو ہے نا جتنا بھی پیسہ مثال کے طور پر وہ نوکری کرے، کہیں سے بھی کما کر کے لاتی ہے کسی بھی جائز ذریعے سے، تو اسلام کے اندر اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنا پیسہ اپنے شوہر پر، اس کے بچوں پر، اس کے گھر پر خرچ کرے۔ وہ عورت کا ہی مال ہے، وہ عورت اپنے ہی کسی کام میں استعمال کر سکتی ہے۔ ایسے ہی عورت جو ہے نا اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اپنے مرد جو شوہر ہے اس کے جو رقم ہے، اس کا جو سرمایہ، اس میں سے بقدر ضرورت اپنے گھر کے خرچ کو، اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر سکتی ہے بغیر پوچھے اس سے۔ اور اسی طرح اگر عورت کے پاس پیسے ہوں تو مرد اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو عورت کو وراثت میں حصہ ملتا ہے اس کا بھی خالص حق وہ اس عورت کا ہوتا ہے، مرد اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے جو ہے نا، آپ کو جو حصہ ملا تھا آپ کے گھر والوں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، وہ آپ نے کدھر کیا، کہاں لے کر گئے، یعنی وہ ساری کے ساری جو ہے نا وہ سلسلہ اس عورت کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت کو جو مہر ملتا ہے شوہر کی طرف سے، تو شرعی حکم ہے کہ مرد اس مہر کے پیسوں سے جو بھی اس کو دیا اس کے متعلق پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے اس مہر کی رقم کو کہاں خرچ کیا۔ تو دیکھیں، اسلام عورت کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگاتا، اس کے پاس جتنا سرمایہ ہو، جتنا مال ہو، جتنے پیسے اس کے پاس ہوں، کہ اس رقم سے متعلق شوہر کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ سارا کا سارا اختیار عورت کے پاس ہوتا ہے۔ جبکہ مرد کے مال میں جو ہے نا عورت کا حصہ مقرر ہے، وہ اپنے گھر کی ضروریات کو چلانے کے لیے بغیر پوچھے اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں، اسلام نے ذمہ داری بھی کوئی نہیں ڈالی، ساری ذمہ داریاں مرد پر ڈالی، اس کے باوجود اس کو آدھا حصہ دیتا ہے، تو اسلام کا انعام اور اکرام ہے اس کے اوپر۔ اسلام نے کوئی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی، پھر بھی
باپ کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، اور دیگر جو ہے نا اعزاء و اقارب میں سے کوئی فوت ہوتا ہے اس کی طرف سے اس عورت کو حصہ ملتا ہے، اگر ماں ہے تب بھی اس کو حصہ ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اسلام نے اس عورت کو بہترین تصور دیا ہے، بہترین اس کے حقوق اس کو دیے ہیں۔ تو اہل مغرب جو یہ مرد کے برابر اور معاشرے کے افراد کے برابر حقوق کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں اس کا اصل معنی یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ برابری کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جتنی ذمہ داری مرد کی ہے اتنی عورت کی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کما کر کھلائے گا تو عورت کو کھلائے گا، بلکہ مرد بھی جا کر کمائے گا، عورت بھی جا کر کے کمائے گی۔ یعنی آپ دیکھیں مزدوری والے کام ہیں یا گاڑیوں کے چلانے والے کام ہیں، ایک مرد ہے ساری زندگی کماتا ہے، کتنے مشکل اس پر حالات آ جاتے ہیں، جبکہ عورت صنف نازک ہے، وہ معاشرے کے ان مسائل کو ان کا فیس کرنے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، ان کا سامنا کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، چاہے جائے کہ بڑھاپے کی عمر تک جو ہے نا ہم آج مغرب میں دیکھتے ہیں وہ ٹرک ڈرائیورز ہیں، بوڑھی عورتیں اور مختلف جگہوں پر کام کر رہی ہیں، یا پھر ان کو سنبھالنے کے لیے چونکہ مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، دونوں الگ الگ کماتے ہیں، تو پھر اولڈ ہاؤسز بنائے گئے ہیں وہاں پر بوڑھوں کو بزرگوں کو رکھنے کے لیے۔ تو یہ اسلام کے مزاج کے بھی بالکل خلاف ہے، اور انسانیت میں جو اس کا آج نقصان ہو رہا ہے مغرب میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی وہ ساری زندگی عورت، پھر اس عورت بیچاری کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، اس کی عورت ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی ترجیح نہیں دی۔ اسلام میں تو عورت کو بڑی ترجیحات دی گئی ہیں، اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو بہت سارے حقوق حاصل ہیں صنف نازک ہونے کی وجہ سے۔ تو جو لوگ اس پروپیگنڈے کو اٹھاتے ہیں کہ بھائی اسلام آدھا حصہ دیتا ہے اور اہل مغرب برابر حقوق کی بات کرتے ہیں، تو برابر حقوق تو اصل میں یہ ہے کہ جیسے مرد ساری زندگی باہر گزار کر کماتا رہتا ہے کھپتا رہتا ہے، عورت بھی ایسے ہی خون پسینہ ایک کر کے دنیا میں دوڑ دھوپ کرتی رہے، اپنے لیے کماتی رہے۔ تو در حقیقت یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، اس کو چار دیواری سے باہر نکال کر کے اور اس کو دنیا میں پھیر کر وہ غلیظ لوگوں کی نظروں کا نشانہ بھی بنے، اور اپنی جو ہے نا جسم کے خلاف جو ہے نا سخت ترین کام بھی اس سے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے ایک عورت کے اوپر۔ اسلام کا معاشرتی نظام، عالی نظام بہت پیارا اور خوبصورت ہے کہ باہر کی ساری ذمہ داریاں مرد پر ڈال دیں، اور اندر گھر کی جو ہے نا خاتون اور ملکہ اور اس کو بنا دیا کہ عورت کو وہ اندر کے سارے معاملے اور ماحول کو برقرار رکھتی ہے، جبکہ مرد باہر کی ساری سختیاں اور ذمہ داریاں برداشت کرتا ہے۔ تو اسلام کا حسن ہے عورت کے ساتھ اس کے حقوق کی ادائیگی ہے۔